बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो सुर्ख याकूत का 20 मील मुरब्बा की शक्ल में एक तख्त लाया जाएगा जो कि हवा में मुअल्लिक होगा। उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठेंगे। फिर जर्द याकूत का तख्त पहले तख्त की मानिद लाया जाएगा और उस पर हज़रत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठेंगे। फिर सबज़ याकूत का तख्त पहले तख्त के जैसा लाया जाएगा और उस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठेंगे। फिर सफ़ेद याकूत का तख्त लाया जाएगा, उस पर हज़रत मौलाए कायनात जनाबे अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैठेंगे। फिर अल्लाह ताला उन तख्तों को उड़ने का हुक्म देगा और वो तख्त उनको लेकर अर्शे इलाही तक जाएंगे। फिर उनके ऊपर उम्दा मोतियों का एक खैमा नस्ब किया जाएगा और वो खैमा इतना बड़ा होगा कि आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक को जमा किया जाए तो सारी मखलूक एक ही गोशा में आ जाएगी। उसके बाद 4 प्याले पेश होंगे, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, दूसरा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, तीसरा हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन के लिए और चौथा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के लिए होगा और वो सब उसमें पिएंगे। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र अपने कलाम में फरमाया है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, और हमने उनके सीनों से कदूरत को निकाल कर भाई भाई बना दिया है जो एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला जहन्नम को हुक्म देगा कि वो अपनी मौजों को उछाले, रवाफिज और कुफ़ार को उन मौजों के ऊपर लाकर डाल दे और अल्लाह ताला रवाफिज और कुफ़ार की आंखों से उस वक़्त पर्दा हटा देगा और वो देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के अस्हाब की मंजिलत और मुकाम को और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत को देखेंगे और वो कहेंगे, ये तमाम लोग तो उनसे अकीदत व मोहब्बत रखने की बिना पर कामयाब हो गए और हम बदबख्त, शक्की और बेईमान ही रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम में बाकी ना रहेगा और मैं उनको अपनी शफाअत के जरिया से निकाल लूंगा। इरशाद बारी ताला है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, बहुत से काफिर लोग आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। हज़रत अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम में इकट्ठे होंगे और उनके साथ वो मुसलमान भी होंगे जो ईमान लाने के बाद इल्म होने के बावजूद भी काफिरों जैसे आमाल करते रहे, तो काफिर जहन्नम में उन लोगों से कहेंगे, क्या तुम मुसलमान न थे? वो कहेंगे, हाँ हम मुसलमान थे। काफिर पूछेंगे, क्या तुमको तुम्हारे इस्लाम ने बचाया और तुम हमारे साथ जहन्नम में हो? वो कहेंगे, हम पर गुनाहों का बोझ था और अल्लाह ताला ने इन गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर अपना गजब फरमाया। वो कहेंगे, हम पर गुनाहों का बोझ था और अल्लाह ताला ने उन गुनाहों की बदौलत हमें पकड़ लिया है और अल्लाह ताला ने उन बुरे आमाल की वजह से गजब फरमाया है। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजलो रहमत से बख्श देगा और हुक्म फरमाएगा, जहन्नम में जितने भी अहले किबला हैं जहन्नम से खारिज कर दिए जाएं, तो वो जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। उस वक्त कुफार आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस उम्मत की एक जमात को पुल सिरात पर लाया जाएगा और ये लोग उस उम्मत की पहली जमात होंगे जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद जन्नत में दाखिल होगी और इस उम्मत के आखिरी लोग वो होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम रोज़े क़यामत उनको देखेंगे और अपनी उम्मत को पहचानेंगे क्योंकि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ जिब्रील, क्या वजह है कि मेरी उम्मत को पुल सिरात पर रोक दिया गया है? हक ताला उन मुसलमानों को क़यामत की वादियों में रुपोश कर देगा यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अजाब के फरिश्तों से फरमाएगा, उन अहले किबला गुनाहगारों को ले जाओ और उन्हें जहन्नम पर मामूर फरिश्तों के हवाले कर दो। जब जहन्नम पर मामूर फरिश्ते उन्हें देखेंगे तो कहेंगे, ए बदबख्त लोगो,
تم کون ہو اور کس امت سے ہو؟ ہمارا تو خیال تھا کہ اب کوئی جہنم میں داخل ہونے والا باقی نہیں رہا ہے، ہر امت کے کفار آ چکے ہیں اور وہ توق و سلاسل میں جھکڑے ہوئے ہیں، شیاطین کے ساتھ قید ہیں اور ان کے منہ جل کر سیاہ ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھیں چوپٹ ہو چکی ہیں، اور ہم تمہارے پیروں میں بیڑیاں اور تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں بھی نہیں دیکھ رہے، اور نہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں اور نہ تمہاری آنکھیں چوپٹ ہیں، تم اپنے پاؤں پر چل رہے ہو، تو بتاؤ کہ کس امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے اے جہنم کے فرشتوں، ہم سے نہ پوچھو، اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کس امت میں سے ہیں۔ ہم حافظ قرآن تھے، رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، اور ہم حاجی و غازی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے، یتیموں کی عزت کرنے والے ہیں، ہم ناپاکی کے بعد غسل کرنے والے اور 5 جگانہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے اے بدبختو، کیا قرآن نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس میں پڑھے جس میں تمہیں نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا؟ وہ اہل قبلہ کہیں گے ہمیں نہ جھڑکو، اب تو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے جھڑکنے سے نجات پائی ہے۔ اسی اثناء میں یکا یک عرش کی جانب سے ایک آواز آئے گی، اے جہنم کے فرشتوں، انہیں جہنم کے بڑے دروازے سے داخل کر دو۔ جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے اے بدبخت لوگو، تم نے حکم سنا ہے اور اس کا مطلب بھی سمجھے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے سنا، لیکن اے فرشتوں ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو کہ ہم اپنی جانوں پر رو پیٹ لیں۔ فرشتے کہیں گے اس کی اجازت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وقت عرش کی جانب سے آواز آئے گی، اے فرشتوں انہیں مہلت دے دو کہ یہ اپنی جانوں پر رو لیں۔ پھر وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، حافظ قرآن علیحدہ ہوں گے، حجاج کرام علیحدہ ہوں گے، غازی مجاہد عورتیں سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو جس دوران وہ روتے اور آہوزاری کرتے ہوں گے کہ اچانک عرش سے آواز آئے گی، اے فرشتوں ان کو جہنم کے بڑے دروازے سے جہنم میں داخل کر دو۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے اے بدبخت لوگو، تم نے کلام کو سنا اور اسے سمجھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے سنا اور سمجھ لیا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس امت سے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے، بوڑھوں کو آگے، جوانوں کو ان کے پیچھے اور عورتوں کو ان کے پیچھے۔ جب وہ جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو ان کی طرف سختی اور شدت کرنے والے فرشتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے بغیر پیدا کیا ہے، بڑھیں گے اور وہ ان پر رحم نہیں کریں گے، اور ان میں ہر ایک انسان کے لیے عذاب کے 1,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ ان کو آگ میں دھکیل دیں گے۔ کسی کو آگ ٹخنوں تک پکڑ لے گی اور کسی کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، اور آگ کسی کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور کسی کو ان کے سینوں تک پکڑ لے گی۔ جب آگ ان کے سینوں اور ان کے چہروں تک پہنچے گی تو عرش عظیم سے آواز آئے گی، اے فرشتوں ان کے سینوں اور چہروں کو آگ سے محفوظ رکھو، کیونکہ یہ ظالم لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے دلوں سے مجھے پہچانتے ہیں، اور یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنی دنیاوی زندگی میں میری طرف اپنی پیشانیوں سے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ یہ آواز سنیں گے تو وہ سب کے سب چیخ اٹھیں گے اور پکاریں گے یا محمدہ، یا ابا القاسمہ، اے بیواؤں پر احسان کرنے والے، اے یتیموں پر شفقت فرمانے والے، اے فاتح امم، اے فاتح ابواب جنت، اے جہنم کے دروازوں کو اپنی امت سے بند کروانے والے، اے شفیع الامم، ہم آپ کی امت کے کمزور لوگ ہیں، ہم میں جہنم کی آگ کو سہنے کی برداشت نہیں ہے، اور جنت کی جانب اپنی شفاعت کے ذریعہ سے ہماری فریاد رسی کیجیے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے ہاتھوں کو کانوں پر اس طرح رکھے گا جس طرح مؤذن رکھتا ہے، اور وہ بلند آواز سے پکارے گا ہم امت محمد میں سے ہیں۔ یہ سن کر جہنم کے فرشتے جنت کی طرف جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت جنت میں اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جنت کی نعمتوں میں ہیں اور آپ کی امت کے کمزور لوگ جہنم میں آپ سے فریاد کر رہے ہیں، آپ ان کی فریاد کو پہنچیے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات سنیں گے
تو اپنے تخت سے اچھل کر کھڑے ہو جائیں گے اور براق پر سوار ہو کر فرمائیں گے، اے براق جلدی کر۔ تو براق قدم اٹھا کر جہنم کے کنارے پر رکھ دے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کی آہوزاری کو سنیں گے تو آپ رونا شروع کر دیں گے، اور وہ سب بھی روئیں گے اور عرض کریں گے، آپ ان فرشتوں سے کہیے نا کہ ہمیں جہنم سے باہر نکال لیں۔ فرشتے کہیں گے کہ جب تک حکم الہی نہ ہوگا ہم اس کام سے عاجز ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچیں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر عرض کریں گے، یا رب العالمین، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تمہاری امت کو آگ میں نہ ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک یہ لوگ آپ سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے آپ کی شریعت کو چھوڑ رکھا تھا، تو میں نے بھی ان کو آپ کی شفاعت سے آج بھلا دیا ہے، تو اب آپ ان کی شفاعت کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت کو ان کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کی شفاعت کریں گے اور اپنی شفاعت کے ذریعہ سے انہیں جہنم سے نکال لیں گے۔ اس وقت جہنم میں صرف کفار ہی باقی رہیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی آج جہنم سے نکال لیے جاتے جیسا کہ مسلمانوں کو نکال لیا گیا ہے۔ دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کریں۔ میری تو ساری بہار